السلام علیکم پیارے بچوں، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے خیریت سے ہوں گی۔ میرے پاس آج کہانیوں کی ایک کتاب ہے اور اس کا نام ہے بچوں کے لیے قرآن اور حدیث سے 366 کہانیاں، 366 کہانیاں۔ تو آئیے آج کی کہانی سنتے ہیں۔ پیارے بچوں، آج کی کہانی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں ہے۔ آپ سب جانتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا تھا کہ وہ اللہ کی راہ میں اپنی سب سے پیاری چیز کو قربان کر رہے ہیں۔ تو یہ کہانی اس سے متعلق ہے۔ کہانی کا نام ہے بے مثال قربانی جاوداں ہو جاتی ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ کے حکم پر سیدنا ابراہیم علیہ السلام اپنے فرزند بلند اقبال و ذیشان کو اس مقام پر لے گئے جہاں آپ کو اپنے فرزند کی یہ بے مثال قربانی اپنے رب کے حضور پیش کرنا تھی، اور یہ قربانی جاوداں ہو جانے والی تھی۔ یوں ہی سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اپنے ذیشان فرزند کو منہ کے بل لٹا کر چھری چلائی کہ بیٹے کا چہرہ دیکھ کر شفقت پدری غالب نہ آ جائے اور وہ اس حکم الہی کی تعمیر نہ کر پائیں کہ ایک آواز آئی، بس ابراہیم علیہ السلام تم اس امتحان میں پورے اترے ہو، ہم اس کا بہترین صلہ عطا فرماتے ہیں۔ یہ کھلا امتحان تھا جس میں تم کامیاب رہے۔ بلا شبہ یہ پوری کائنات میں عظیم ترین امتحان تھا جو پیغمبروں کے باب سے لیا گیا۔ ایسے کسی دوسرے امتحان کی مثال پوری تاریخ عالم میں نہیں ملتی کہ ایک ضعیف پیغمبر کو اس کے فرزند کی قربانی کا حکم دیا جائے۔ یہ ایسی آزمائش تھی جس کا آج ہم تصور بھی نہیں کر سکتے کہ بڑھاپے کے سہارے کو اللہ تبارک تعالیٰ کے حکم پر قربان کرنے کے لیے دینے کے لیے تیار ہو جائیں۔ لیکن سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور ان کے فرزند سیدنا اسماعیل علیہ السلام ہی ایسی عالی شان شخصیات ہیں جو اس عظیم ترین امتحان میں پوری اتر سکتی تھیں اور پوری اتری بھی۔ اب یہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا اپنے رب کریم و جلیل پر انتہائی مستحکم ایمان ہی تھا کہ انہوں نے اپنی عزیز ترین شے اپنے فرزند کو جو ان کی ضعیفی کا سہارا تھا نہ صرف قربان کرنے پر آمادہ ہونے کا بلکہ اس پر عمل درآمد کا مظاہرہ بھی کر دیا اور اپنی ہر آرزو کو اپنے رب کریم کی بارگاہ میں قربانی کے لیے پیش کر دیا۔ سیدنا اسماعیل علیہ السلام بھی آخر آپ ہی کے فرزند تھے، وہ کیوں اس عظیم ترین مشن میں پیچھے رہ جاتے؟ دونوں باپ بیٹے کی اس عظیم قربانی کو اللہ تبارک تعالیٰ نے اس حد تک پسند فرمایا کہ نہ صرف اس کو ان دونوں عظیم پیغمبروں کی سنت قرار دے کر قیامت تک کے لیے دنیا بھر کے اہل ایمان کو اسی سنت کی پیروی کا حکم صادر فرما دیا، بلکہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو پیغمبروں کے ایک پورے مبارک منور سلسلے کے جد امجد بھی بنا دیا، جس کا اختتام سید المرسلین و خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت پر ہوا۔ سیدنا اسماعیل کی جگہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ایک مینڈا نازل فرما دیا۔ اس کے بعد سے دنیا بھر کے مسلمانوں کے لیے 10 ذی الحج کی تاریخ ایام حج میں قربانی کی تاریخ بن گئی، اور دنیا بھر میں یہ دن یوم نحر، یوم قربانی، عید الاضحیٰ کے ناموں سے اس عظیم ترین قربانی کی یاد تازہ کرنے اور سنت ابراہیمی کی پیروی کے لیے منایا جاتا ہے، اور انشاءاللہ قیامت تک منایا جاتا رہے گا۔ تو یہ تھی ہماری آج کی کہانی۔ آپ سب کو عید الاضحیٰ مبارک۔ اللہ